نوجوانان ملت کو تعلیم یافتہ کر رہے ہیں یا علم یافتہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جب آپ کسی ولی اللہ کے حالات زندگی پڑھیں گے تو اس میں کہیں آپ یہ لکھا ہوا نہیں دیکھیں گے. فار انسٹنس، حضرت نظام الدین اولیاء کا اگر کسی نے ذکر کیا ہے، کتاب لکھی ہے، تو یہ کہیں نہیں آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ وہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب سے تعلیم یافتہ تھے، تربیت یافتہ تھے. کسی ولی کے ساتھ تعلیم کا لفظ نہیں آتا، ہمیشہ تربیت کا آتا. اس لیے کہ تربیت تعلیم پہ فوقیت رکھتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو سلیبس وغیرہ سیٹ ہو رہے ہیں آج کل، اور جو ہمارے یہاں کوڈ آف انسٹرکشنز اسٹیبلش ہوتا ہے، اس میں تعلیم کو آہستہ آہستہ انہوں نے تربیت کو ایلیمنیٹ کر دیا. تعلیم موجود ہے، تربیت ایلیمنیٹ کر دی. تو یہ تربیت اور تعلیم ہی کے ضمن میں مجھے اپنا وعدہ ایک صاحب سے یاد آ گیا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ بیعت کے سلسلے میں اور مرید کے سلسلے میں میں انشاءاللہ جواب آپ کو دے دوں گا. انہوں نے ایسے موقع پہ پوچھا کہ شاید میرے پاس وقت نہیں تھا، تو میں نے پرومس کر لیا تھا کہ کمنگ سنڈے کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس پر کچھ بات کروں. پرانے زمانے میں اصل میں جب اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا، اس میں غیر مسلم بہت تیزی کے ساتھ شامل ہوئے. بہت سے کلچر اور بہت سی جو تہذیبیں تھیں وہ ایملگمیٹ ہوئیں. عرب کے لوگ ایران میں جا بسے، افغانستان میں آ گئے، روم میں جا بسے. تو وہاں کی لوکل، کچھ علاقوں کی لوکل تہذیبیں بہت سٹرونگ تھیں، بہت ہی طاقتور تھیں. تو لوکل تہذیبوں کے انفلوئنسز، پھر جو لوگ کنورٹ ہوئے انٹو مسلمز، ان کی صدیوں پرانی کچھ رسومات تھیں، کچھ روایات تھیں. انہوں نے اپنے عقیدے تو بدل ڈالے، لیکن رسومات اور روایات نہیں چھوڑیں. تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام جس شکل میں انٹروڈیوس ہوا تھا، اس پہ رسومات اور روایات کی گرد جمنے لگی، اور اسلام آہستہ آہستہ ڈسٹارٹ ہونے لگ گیا تھا. تو اس مرحلے پر، جیسے میں نے ایک بار کسی گفتگو کے دوران عرض کیا تھا کہ ہر صدی ختم ہوتے وقت ایک مجدد جنم لیتا ہے. ایٹ دی ٹرن آف ایچ سینچری ایک مجدد ضرور آتا ہے. مجدد کے ذمے دین کی تجدید نہیں ہے، کیونکہ دین مکمل ہو چکا. اس کے اندر نہ ایک لفظ کی کمی ہو سکتی ہے، نہ ایک لفظ کی
زیادتی کی جا سکتی ہے، تو تجدید نہیں ہوتی اس کی، لیکن جو گرد و غبار اس پر جم گیا ہے رسومات کا، روایات کا، لوکل تہذیب کا، وہ اس کی جھاڑ پونچھ کر کے اس کی اوریجنل سطح دین کی واپس لے آتا ہے۔ یہ مجدد کا کام ہے، اور ہر میلینیم کے ٹرن پر ایک مجدد کامل پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ اپنے اپنے وقت میں پیدا ہوتے رہے، اس کے علاوہ اولیاء کرام تھے، فقیر، درویش، کچھ بھی آپ کہیے انہیں، انہوں نے یہ کام سنبھالا اور دین کی جو اصل شکل ہے اس کو قائم رکھنے کی کوشش کی۔ اب یہ وہ دور تھا جب ابھی وسائل زیادہ ترقی نہیں پائے تھے، تو ہر درویش نے، ہر فقیر نے اپنی کسی کوشش کی، اور یوں ایک مربوط قسم کا خانقاہی نظام وجود میں آ گیا۔ ہمارے یہاں اردو میں جو خانقاہ کہلاتا ہے، یہ خانقاہی نظام وہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو خانقاہ مزار کو کہا جاتا ہے اردو میں۔ مراکش کے اندر یہ خانقاہی نظام جو ہے، اس کو زاویہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اس کو خانقاہی نظام کہتے ہیں۔ ایک درویش ہے، اس کا ڈیرا ہے، اس میں اس نے لوگوں کے ٹھہرنے کا بندوبست کیا جو دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں، جو لوگ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ وہیں پر رہتے ہیں، اور ان کی رہائش، ان کی لاڈجنگ اینڈ بورڈنگ، کپڑا، اس کا سب کا بندوبست وہیں ہوتا ہے۔ پھر جو لوگ دینی مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں، مشورے کے لیے آتے ہیں، ان کو انٹرٹین کرنے کا وہاں انتظام ہے، ان کے بیٹھنے کا انتظام ہے۔ درس و تدریس کا سلسلہ وہاں جاری رہتا ہے، اس کے لیے جگہ مخصوص ہیں، عبادات کے لیے جگہ مخصوص کی ہوئی ہیں۔ یہ سارے کا سارا جو ایک کمپلیکس ہے، یہ خانقاہ کہلاتا تھا۔ تو یہ جگہ جگہ قائم ہو گئی، ہر شہر کے اندر کوئی نہ کوئی درویش تھا، اس نے یہ کام سنبھالا۔ انڈیویجول لیول پر ہوا، لیکن جب آپ اس کو کنٹری لیول پر دیکھیں تو ایک پورا نظام، ایک جال ہے جو بچھا ہوا دکھائی دیتا تھا ان دنوں خانقاہ کا۔ یہاں پہ انسان کی تعلیم و تربیت بھی ہوتی تھی، اور اس کو دینی علوم اور دنیاوی علوم سب سکھائے جاتے تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان جگہوں پر انسان کی تربیت کی جاتی تھی اس اینگل سے، بظاہر تو لگتا تھا کہ وہ دین کے اینگل سے تربیت ہو رہی ہے، لیکن در حقیقت وہاں کے تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ لوگ بہتر انسان بھی بہترین انسان ہوتے تھے، جتنا کوئی انسان بہتر ہو سکتا ہے۔ خامیاں ہر شخص میں موجود رہیں گی کیونکہ وہ انسان ہے، انسان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا، اگر وہ مکمل ہو گیا تو فرشتہ ہو جائے گا۔ تو خامیاں تو ہر شخص میں رہتی ہیں، لیکن جس حد تک ممکن ہے اس حد تک وہ بہترین انسان ہوتا تھا۔ اب اس خانقاہی نظام کے اندر ایک سلسلہ چلتا یہ تھا کہ لوگ مختلف مقاصد کے ساتھ آتے تھے۔ کچھ کے مقاصد جو تھے وہ قلیل المدت امیڈیٹ ہوتے تھے، کچھ کے طویل المدت ہوتے تھے، کچھ کے درمیانی مدت کے۔ ایسے لوگ جو وقتی غرض کے ساتھ آتے تھے کہ یہ مسئلہ پوچھیں گے ہم، یا آج کا ایک درس ہم سن کے آ جائیں گے اس درویش کا،
ان کا تو کچھ اتنا پرابلم نہیں تھا. انہوں نے درس سنا یا اپنا مسئلہ معلوم کیا, دعا کرائی, چلے گئے. کچھ ایسے بھی آتے تھے جن کا مقصد ہوتا تھا کہ چلیے وہاں ہم علم تفسیر حاصل کر لیں گے یا قرآن پاک حفظ کر لیں گے. یہ درمیانی مدت کے مقاصد کے لوگ تھے. علم فقہ سیکھنے کو ہی آ گیا, اور علوم اس نے سیکھے ہیں, کوئی ایک پرٹیکولر علم جو ہے اس نے سیکھنا ہے, اس کے لیے وہ آ گیا. پھر ایسے بھی حضرات ہوتے تھے جو طویل مدت مقاصد لے کر آتے تھے. ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ اللہ کی راہ پہ چلیں اور اللہ کا قرب حاصل کر لیں. چونکہ ان لوگوں کو ایسے علوم امپارٹ کیے جانا ہوتے تھے جو مخصوص تھے کچھ لوگوں تک, تو ان کی سنسیئرٹی کو جج کرنے کے لیے کہ کس حد تک سنسیئر ہیں اپنے مقصد کے لیے, ان کو یہ جج کرنے کے لیے کہ کس حد تک یہ سختیاں سہ لیں گے, ان سے کمٹمنٹ لی جاتی تھی. وہ در حقیقت کمٹمنٹ کہنے کو تو یک طرفہ نظر آتی تھی, لیکن در حقیقت وہ دو طرفہ کمٹمنٹ تھی کہ ایسے صاحب جو اس راہ پہ چلنا چاہتے ہیں اور تصوف کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں, روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ اس درویش کے پاس آ کے یہ کمٹ کرتا تھا کہ میں اپنا ماضی اس خانقاہ کے دروازے کے باہر چھوڑ آیا. الفاظ یہ نہیں ہوتے تھے, یہ الفاظ میرے ہیں, لیکن مقصد یہ ہوتا تھا ان الفاظ کا کہ میں اپنا ماضی سارا اس خانقاہ کے دروازے کے باہر چھوڑ آیا ہوں. اب میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اب میں وہ کچھ کروں گا جس سے اللہ راضی ہو جائے, اور اس انداز میں کروں گا جس انداز میں آپ مجھے گائیڈ کریں گے. تو اس درویش کی کمٹمنٹ ایسے آدمی کے ساتھ یہ ہوتی تھی کہ میں حد الامکان جس حد تک انسانی بس میں ہے تمہیں بہترین تعلیم و تربیت دینے کی کوشش کروں گا. یہ ایک میوچل کمٹمنٹ ہوتی تھی دو طرفہ. اس کا نام بیعت دے دیا گیا. در حقیقت بیعت عربی کے لفظ بے سے نکلا ہے. بے کا اگر تو اسے بطور ناؤن استعمال کیا جائے تو مقصد ہے سودا, اور اگر اسے بطور ورب کی یوز کیا جائے تو اس کا مطلب ہے فروخت کر دینا. تو جو مرید آ کے کمٹ کر رہا ہے درویش کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے, وہ عرف عام میں اپنے آپ کو فروخت کر رہا ہے اس درویش کے ہاتھوں. مقصد یہ ہے فروخت سے میرا کہ جس لمحے اس نے اس درویش کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تو اس لمحے نہ اس کی پھر کوئی مرضی رہی, نہ اس کا کوئی ارادہ رہا, نہ اس کی کوئی خواہش رہی, نہ اس کی کوئی ضرورت رہی. اس کا سب کچھ وہ ہے جو وہ درویش اسے کہہ دے گا کرنے کو. تو آنکھیں بند کر کے اس درویش کی بات کو وہ تسلیم کرے گا. اب اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ چونکہ درویش واقعتاً درویش ہوتے تھے جن کا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوتا تھا, جنہیں کوئی غرض یا کوئی لالچ یا کوئی طمع نہیں تھی کسی سے, بے لوث خلق خدا کی خدمت کرنے والے لوگ تھے. تو اس میں کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ وہ مرید اگر اپنے آپ کو اس درویش کے ہاتھوں فروخت کر رہا ہے تو اس کو ایکسپلائٹ کر لیا جائے گا. یہ کوئی اندیشہ نہیں تھا. یوں یہ نظام چلا, لیکن بدقسمتی یہ ہو گئی کہ
इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, क्योंकि ज्यादा इन्फ्लुएंस हिंदुइज्म का था और हिंदुइज्म दुनिया का सबसे कदीम तरीन मजहब है, और वक्त के साथ साथ इसके अंदर तब्दीलियां होते होते अब वो मजहब नहीं रह गया, बल्कि अब वो रसूमात का मजमुआ है। तो जहां इस किस्म की कैफियत पैदा हो जाए किसी अकीदे, किसी मजहब, किसी दीन के साथ, तो वहां खराबियां दर आती हैं। तो हिंदुइज्म के अंदर पंडित, पुरोहित और साधु, इन तीनों ने मिलकर कुछ ऐसी तरह डाल दी थी कि वो एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा थी, तरबियत कम थी। तो मुसलमान चूंकि ज्यादातर हिंदू से मुसलमान हुए थे, तो वो इन्फ्लुएंस कुछ इनके ऊपर बाकी था। वो आहिस्ता आहिस्ता होते होते खुद दीन इस्लाम के अंदर भी आ गया। यूं पीरी और मुरीदी ने जन्म ले लिया। जहां तालीम और तरबियत कम है, एक्सप्लॉयटेशन मुरीद की ज्यादा है। तो गोइंग बैक टू बैत, जब आप किसी के हाथ पे बैत करते हैं तो आप तो पाबंद हैं उसकी हर किस्म की बात मानने को, लेकिन जिसके हाथ पे बैत की गई है वो भी इस बात का पाबंद है कि आपको हर बुरे भले से आगाह कर दे, अल्लाह की तरफ से बताए गए डूज एंड डू नॉट्स को आप पर वाज़े कर दे, न सिर्फ वाज़े कर दे बल्कि जिस हद तक उसका इन्फ्लुएंस है आप पर, वो निहायत सख्ती के साथ आपको मजबूर कर दे उन डूज एंड डू नॉट्स पर अमल करने। ये इसका असल मकसद है। बैत करने वाला मुरीद कहलाता है, और जिसके हाथ पर बैत कर ली गई उर्फ आम में मुर्शिद कहलाता है। अब मुरीद के इस्तिलाही मायने क्या हैं, देखने की बात यह है। मुरीद जो है वो इस्तिलाही तौर पर उस इंसान को कहते हैं जो अल्लाह की रजा की तलब करता हो। तो अल्लाह की रजा की तलब करने वाले का नाम मुरीद है। और मुरीद, इसके तीन पहलू हैं। एक तो है मुरीद, दूसरा मुराद, और तीसरा मकसूद। अब जैसे इसकी इस्तिलाही मायने मैंने मुरीद के बयान किए कि ऐसा शख्स जो अल्लाह की रजा की तलब करता है वो मुरीद है। मुरीद इब्तदा है, मुराद इंतहा है, जहां जाके मुकम्मल होती है चीज। इंतहा उस मायनों में, एक्सट्रीम के मायनों में नहीं। और मकसूद वो इरादत के साथ आ जाएगा। इसी तरह मुरीद को आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि मुरीद वो है जो बोझ उठाता है, और मुराद वो है जिससे रब बोझ हटा देता है। या इसको यूं भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि मुरीद वो है जो तदबीर इल्म से ऑपरेट होता है, और मुराद वो है जो बख्शिश इलाही से ऑपरेट होता है। क्योंकि मुरीद जब अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए पहला कदम उठाता है तो रब ताला उसको मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशों में, मुख्तलिफ किस्म के मसाइब में
مختلف قسم کے آلام میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کوئی رب تعالیٰ خوش ہوتا ہو کسی کو مشکل میں ڈال کے، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک مضبوط بلڈنگ بنانا ہے جو زلزلے کے شدید جھٹکے بھی سہ جائے، ونڈ سٹارمز کو بھی فیس کر لے، لائٹننگ بھی ابزارب کر جائے، اور لوگوں کے ہجوم کو بھی اپنے اندر سمو لے اور ان کا بوجھ بھی اٹھا لے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس بلڈنگ کی بنیادیں اور اس کے لوڈ بیئرنگ والز بہت سٹرونگ ہوں۔ تو بنیادیں جس قدر اچھے میٹیریل کی اور سیزن برکس کی اور سیزن کر کے بنائی جائیں گی، انہیں سول انجینئرنگ کی زبان میں سیٹنگ کا ٹائم جتنا زیادہ دیا جائے گا، جتنی اچھی کیورنگ اس کی جائے گی، وہ بنیادیں اتنی ہی مضبوط ہوں گی اور دیر پا ہوں گی۔ تو اسی طرح جو مرید ہے، اگر اس کو چکی کے دو پارٹوں میں ڈال کر پیسا نہیں جائے گا تو اسے مصیبتیں اٹھانے کی پریکٹس نہیں ہو سکے گی، وہ عادی نہیں ہوگا اس کا۔ جب وہ عادی نہیں ہوگا تو جو ہی کوئی ذرا سی بھی مصیبت آئے گی تو اس کی چیخیں نکلیں گی۔ لیکن اگر چکی کے دو پارٹ میں ڈال کے اسے پیسا گیا ہے تو مصیبتیں اٹھا اٹھا کے اس کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جب انسان مصائب کو صبر کے ساتھ ہنسی خوشی سہنا سیکھ لیتا تو جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ ریاضت کا اجر صبر ہے، جتنی ہم مجاہدے اور جتنے ریاضتیں اور جتنے چلا کشی اور جتنی عبادات ہم کرتے ہیں، ان سب کا اجر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نزدیک اس کا انعام صرف ایک ہے، وہ ہے صبر، کہ انسان صابر ہو جاتا۔ تو مصیبتیں اٹھا اٹھا کے اور اپنے آپ کو اس بات سے روک کے کہ اف نہیں کہنا، انسان صابر ہو جاتا، اپنے نفس کو وہ شکست دیتا ہر لمحے۔ جہاں کوئی دل میں خواہش جنم لیتی ہے، انسان اس کے برعکس کام کرتا۔ بھوک لگتی ہے تو اس کو بڑی خاموشی سے سہتا، انلیس کہ رزق میسر آ جائے۔ لوگوں سے نہیں کہتا کہ میں بڑا بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، میں مر گیا، نکاہت ہو رہی ہے، ظاہر ہی نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو فقیر ہے وہ جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو اپنے آپ کو وہ بہت سکھی ظاہر کرتا ہے، جب وہ مفلس ہوتا ہے تو اپنے آپ کو امیر ظاہر کرتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو اپنے آپ کو صحت مند ظاہر کرتا ہے، جب تنگ دست ہوتا ہے تو اپنے آپ کو خوشحال ظاہر کرتا ہے۔ یہ صبر کا دوسرا نام ہے، یہ صبر اس کا دوسرا نام ہے، جو بھی کہنا چاہیں آپ۔ تو مرید کو یہ تمام چیزوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب میری آپ کو صبر کے بارے میں جو گفتگو تھی اور شکر کے بارے میں جو گفتگو تھی وہ یاد آ جائے گی کہ وہ اس کے ساتھ کس قدر گہرا تعلق رکھتی ہے۔ تو میں نے آپ سے صبر کی تعریف کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ صبر 3 قسم کا ہے، اور ان میں ایک قسم یہ بھی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اسٹیبلش کیے گئے ہیں ڈوز اینڈ ڈو ناٹس،
اس پر عمل کرتے ہوئے جس تکلیف سے انسان گزرتا ہے اور اس کو جس ہنسی خوشی وہ سہتا ہے، اس کا نام صبر ہے۔ اب وہ اس کے ساتھ یہاں لنک ہوگی بات کہ اس کے اندر صبر پیدا کرنے کے لیے اور شکر پیدا کرنے کے لیے اس کو چکی کے دو پارٹوں میں ڈال کے پیس دیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی ایسی آزمائش اور کوئی ایسی مصیبت نہیں جو اس پر نازل نہ ہوتی ہو اس عرصے میں۔ تو جب انسان یہ تمام چیزیں آسانی سے سہ جاتا ہے تو اس سے رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہوتا ہے اس سے تو اس سے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، اپنی دوستی عطا فرما دیتا ہے۔ جب اسے یہ سب حاصل ہو جاتا ہے تو اب یہ اس کی سٹیج ہے کہ اسے اپنے نفس سے لڑنا نہیں پڑتا، کہ وہ اس کا اتنا عادی ہو گیا ہے کہ اس نے کوئی خواہش کرنا ہی بند کر دی ہے، اس کا پاؤں سلپ ہی نہیں ہوتا عادتاً، تو یوں اسے کوئی مشقت نہیں کرنا، تو اللہ اس پر سے یہ آزمائشوں اور مصیبتوں کا بوجھ ہٹا لیتا ہے۔ پھر لمبی چوڑی عبادات کا بوجھ بھی ہٹ جاتا ہے، پھر وہ صرف فرض اور سنتیں ادا کرتا ہے، اللہ اسے آسانی کی زندگی عطا کر دیتا ہے، تو وہ مراد کہلاتا ہے، یہ مراد کا مقام آتا ہے۔ اور اس مقام پر پہنچ کر انسان کی زبان دوسروں کو نصیحتیں کرنے لگتی ہے، اس کی ذات سے خلق خدا کو فائدہ پہنچنے لگتا ہے، وہ دوسروں کے لیے لائٹ ہاؤس بن جاتا ہے، خلق خدا کے لیے وہ ایک گھنا سایہ دار درخت ہوتا ہے، ایسا درخت جس کے نیچے ہر کوئی دھوپ اور بارش سے پناہ لے سکتا ہے، وہ کسی کو اپنے سائے میں لیتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون آدمی ہے جس نے میرے تنے پر کلہاڑا چلایا تھا، جس نے میری جڑیں کاٹی تھیں، یا جس نے مجھے گرم موسم میں پانی لگایا تھا یا کھاد پرووائڈ کی تھی۔ اس کے لیے سب ایک ہیں، جو چاہے اس کے سائے کے نیچے آ کے پناہ لے لے، دھوپ اور بارش سے بچ جائے، تو پھر انسان ایسا گھنا سایہ دار درخت بن جاتا ہے۔ اب آپ اگر اس کو دنیاوی نظر سے دیکھیں تو ایک عجیب حیران کن چیز سامنے آپ کے آ جائے گی کہ دنیا میں سب سے زیادہ باعزت اور پاپولر عوام میں کون ہوتا ہے؟ مخلوق میں، خلق خدا میں، وہ شخص جس سے سب کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یوں درویش کامیاب دنیا دار بھی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں۔ اب یہ جو مصیبتوں کی میں آزمائش اور مصیبتوں کی بات کر رہا تھا، یہ عام طور پر 4 سٹیجز میں ہوتی ہیں۔ جو ہی انسان اللہ کی راہ پر چلتا ہے تو سب سے پہلی آزمائش مالی رنگ میں آتی ہے، سب سے پہلی ہٹ انسان کے فنانسز پر آتی ہے، مالی لحاظ سے بہت ہی تنگ دست ہوتا ہے، اور ایسی ایکسٹریم کو پہنچتا ہے کہ بعض کا ناقابل تصور ہو جاتا ہے وہ فائنینشیل کرنچ جس میں سے اسے گزرنا پڑتا ہے۔
عجیب اتفاق یہ ہے کہ ایک بڑی اکثریت اسی پہلی سٹیج سے ہی دوڑ جاتی ہے اور پھر واپس دنیا کی طرف پلٹ جاتی ہے. اور جو خوش نصیب اس میں سے کامیابی کے ساتھ نکلا تو پھر اگلی سٹیج پر ایک دوسری چیز بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. مالی کرنچ تو چل ہی رہا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے. یہ بذات خود بہت بڑی تکلیف ہے جو ذہنی اور جسمانی تکلیفیں دونوں ایک ساتھ لاتی ہیں. تو لوگ تو دوڑ جاتے ہیں لیکن پھر بھی چند ایک خوش نصیب ایسے ہیں جو یہ دونوں چیزیں بیک وقت مار کو آرام سے سہ جاتے ہیں. تو پھر ایک تیسری چیز میں شامل ہو جاتی ہے آگے، وہ یہ ہے کہ دنیا بھر کی تہمتیں، الزامات، عیب وہ اس شخص کے نام پر آنے لگتے ہیں. وہ لوگ جو کل تک جھک جھک کے سلام کرتے تھے، تعظیم میں اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، وہ تھوکنے لگتے ہیں انسان پہ. اب ایک طرف تو وہ فائنینشیل کرنچ سے گزر رہا ہے، اس کے خلاف باہر لڑ رہا ہے باہر کی دنیا میں کہ کسی طرح سے میں اپنا سر پانی سے باہر، پانی کے اوپر رکھ سکوں. گھر کے اوپر، گھر میں آتا ہے تو گھر میں دوسرا عذاب اس کا انتظار کر رہا ہوتا، تو سارا دن وہ باہر کے عذاب سہتا ہے اور شام کو آ کے رات کو گھر کے عذاب سہتا ہے. اور آن ٹاپ آف دیٹ یہ بدنامیاں اور لوگوں کے طعنے اور تہمتیں اور الزامات، ان سب کو فیس کرنے لگتا. تو اگر آدمی ان سب میں ثابت قدم رہا تو پھر چوتھی چیز آ کے شامل ہو جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ انسان کو ترغیبات ملنے لگتی ہیں، لالچ اور ترغیبات، کیونکہ بدترین حالات میں زندہ رہ رہا ہے. یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر ایک شخص 2-4 روز سے بھوکا ہے، پیاسا ہے، تو آپ اس کو روٹی دکھا کے کہیں ادھر آ کے لے لو، ادھر آ کے لے لو، تو یہاں پہ ریزسٹ کرنا بڑا مشکل ہوگا کہ آدمی جم کر اپنی جگہ بیٹھا رکھے، رکھو اپنے پاس، میں نہیں لیتا. تو جب وہ ایک لمبے عرصے سے وہ فائنینشیل کرنچ کا شکار ہوتا ہے، ضروریات رکی ہوئی ہوتی ہیں، روٹی کھانے کو پیسے نہیں ہیں، بجلی کٹی ہوئی ہے، گیس کٹی ہوئی ہے، گھر کا کرایہ نہیں ہے، لینڈ لارڈ دھمکیاں دے رہا ہے کہ سامان اٹھا کے باہر پھینک دوں گا، ادھر گھر کے اندر بے پناہ قسم کا جھگڑا، دنگا فساد چل رہا ہے، اور فائنانسز بہر طور اس کا ایک ون آف دی ریزنز. الزامات نے زندگی حرام کی ہوئی ہے. تو ایسے میں جب ترغیبات اور لالچ ملنے لگتی ہے تو انسان کے پاؤں ڈگمگاتے ہیں. یہ اس سب میں سے گزرنا ہوتا ہے بندے کو، اور ہر آدمی گزرتا ہے اس میں سے. اس میں ایکسیپشن نہیں کہیں، کوئی نہ ایکسیپشن ہے نہ ایگزمپشن ہے، دونوں ہی باتیں ہیں اس میں. تو اگر کوئی گزر گیا اس میں سے تو نارملی یہ 6-7 سال کا، 8 سال کا پیریڈ ہوتا ہے، بٹ اٹ ڈپینڈس کہ کون آدمی اس کو سہ رہا ہے. وہ اس کی بہت سے مختلف فیکٹرز ہیں، اس کی روحانی کیفیت کیسی ہے، اس کی باڈی کیمسٹری کیا ہے، اس کے تعلیم کا لیول کیا ہے، انٹیلیجنس لیول کیا ہے، امیجنیشن کتنی زیادہ ہے یہ کم ہے. یہ بہت سے اس کے فیکٹرز ہیں جو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ پیریڈ کب تک پرولونگ کرے گا. تو ان سے گزرنے کے بعد پھر وہ اپنی مراد کو پہنچتا ہے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. وہ تمام جو چیزیں واپس لے لی گئی تھیں وہ ایک ایک کر کے نہ صرف لوٹا دی جاتی ہیں بلکہ وہ ملٹیپل
فیکٹرز کے تحت آتی ہیں کہ اگر پہلے انسان فرض کر لیجئے ملینئر تھا تو پھر وہ بلینئر ہو جائے گا فوراً، اور بڑی تیزی سے چیزیں واپس آتی ہیں. جو عزت پہلے ملی ہوتی ہے دوبارہ سے عزت ملنے والی اس سے کئی گنا زیادہ بھی ہوتی ہے اور بہتر کوالٹی کی بھی ہوتی ہے. گھر کا سکون جو چھن گیا ہوتا ہے، اگر اس وقت تک ڈائیورس نہیں ہوئی، سیپریشن نہیں ہوئی، تو سکون بے پناہ اچھا لوٹ آتا ہے واپس، پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو کر. وہ مراد کے لیول پر پہنچا ہوا انسان ہے. کیا اب اس میں باقی حصہ انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے اس کا بیان کریں گے، اس میں کہ مرشد کی ڈیوٹیز کیا ہیں، مرشد کو مرید کو تعلیم دینے کے طریقے کیا ہونے چاہیے، مرشد کے لیے مرید کے آداب کیا ہونے چاہیے، اس راہ میں آداب محفل کیا ہوتے ہیں، کیا کیا احتیاطیں لازم ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ بشرط زندگی اگلی اتوار کریں گے. اب کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہیں تو یہ بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، پیغمبر، ان سب کو چھوڑ کے ویسے ایک عام آدمی جب اس دنیا سے دوسری دنیا میں جاتے ہیں تو وہ کیا کہیں شعوری طور پہ موجود ہوتے ہیں یا وہ گورنمنٹ کر دیے جاتے ہیں، سلا دیے جاتے ہیں قیامت تک کے لیے؟ آپ ذرا سا اگر اپنا سوال واضح کر دیں کہ آپ انتقال کے بعد کا پوچھ رہی ہیں؟ جی انتقال کے بعد کا، اولیاء اللہ، شہداء، پیغمبر، ان کا تو ہے نا کہ یہ حیات ہوتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی لے مین، یہ جتنی بھی کراؤڈ ہے، وہ جب انتقال کے بعد آگے جاتے ہیں تو پھر وہ شعوری طور پہ کسی جگہ موجود ہوتے ہیں یا کہ سلا دیے جاتے ہیں، ڈورمنٹ کر دیے جاتے ہیں قیامت تک کے لیے؟ بی بی اس میں دیکھیے جو انسان ہے یہ دو چیزوں سے بنا ہے، یا اس کے جو اسینشل انگریڈینٹس ہیں وہ دو ہیں، ایک روح اور دوسرا جسم. اب جو جسم ہے اس کے فردر آگے آپ اسے ڈیوائڈ بھی کر سکتی ہیں، اس کے سب کمپوننٹس کی ہیں، سب اسمبلیز ہیں اس کی، جس میں قلب ہے، دل ہے، روحانی زبان میں قلب ہے، وہ دماغ ہے، پھر دماغ کے دو حصے ہیں، شعور اور لاشعور. لیکن روح جو ہے اس کا ایک ہی حصہ ہے، وہ سنگل کمپوننٹ ہے، وہ سنگل یونٹ ہے. جب انتقال ہوا تو انسان ان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا واضح طور پر. روح پرواز کر گئی اور عالم برزخ میں چلی گئی، جسم زمین کے نیچے چلا گیا، گل سڑ گیا، کیڑوں کی خوراک بن گیا. اب یہ اتفاق ایسا ہے کہ صرف جسم کے ساتھ ہی شعور اور لاشعور کا تعلق ہے، کیونکہ برین جسم کا حصہ ہے، یہ اسی کی ایک سب اسمبلی ہے برین. تو وہ تو وہیں فنا ہو گیا سب کچھ. تو یوں شعوری اور لاشعوری طور پر زندہ رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. روح تو ایک سنگل یونٹ ہے. نہیں میں وہی اسی کی عرض کروں، وہ تو سنگل یونٹ ہے، اس کا نہ کوئی شعور ہے نہ کوئی لاشعور ہے. روح تو صرف روح ہے، اور وہ زندہ جاویداں ہیں.
وہ فنا نہیں ہوتی. تو جب وہ عالم برزخ میں چلی گئی تو ڈپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ اس کے دنیا کے اندر اعمال کیا تھے، تو وہ اسی درجے کے برزخ میں داخل کر دی جاتی ہے. زندہ رہتی ہیں، سوتی نہیں ہیں، ان کو چیزوں کا شعور رہتا ہے، رب تعالیٰ ان کے علم میں چیزیں لاتا رہتا ہے. فار انسٹنس یہ جو ہم ختم دلاتے ہیں، میرا انتقال ہو گیا، میرے لواحقین نے اس نیت سے قرآن پاک کی تلاوت کرائی کہ اس کا ثواب میری روح کو پہنچے. قرآن پاک کی تلاوت کی گئی اور نیت بنیادی طور پہ یہی تھی کہ جی سرفراز صاحب کی روح کو ثواب پہنچے اس کا. اس کے بعد اللہ کے حضور دعا بھی کر دی گئی کہ یا باری تعالیٰ، یہ ہم نے تیرا کلام پاک تلاوت کیا اور اسے تیرے حضور اور تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بطور نذرانہ پیش کیا، تو اسے قبول فرما لے اور اس کا ثواب سرفراز صاحب کی روح کو بخش دے. اب یہ آپ کا حق ہے کیونکہ آپ نے قرآن پاک تلاوت کیا ہے اور رب تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ نے ایک چیز ارن کر لی ہے اللہ تعالیٰ سے بطور حق کی، کیونکہ اس نے وعدہ کیا کہ اس کا ثواب دوں گا میں. تو اب یہ آپ کا حق ہے کہ اپنی ارن کی ہوئی چیز کو جہاں جی چاہے خرچ کر دیں. تو آپ اگر اس کا ثواب میری روح کو بخش دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے وہ اتنا ہی ثواب آپ کی روح، آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے اور بقایا ثواب میری روح کے نامہ اعمال میں لکھے گی. اب جو روح اس دنیا سے روانہ ہو گئی وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں یا بدی یا گناہ بڑھا سکے، لیکن جب آپ نے بخشا میری روح کو تو وہ میرے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا جائے گا. تو اس ثواب کی ضرورت تو ہر روح کو رہے گی. تو جب میرے نامہ اعمال میں یہ لکھا جائے گا تو اس کی اطلاع مجھے من جانب اللہ دی جائے گی کہ تمہارے نامہ اعمال میں فلاں زندہ شخص نے، جس کا نام یہ ہے، یہ ثواب لکھوایا ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے اطلاع ملی. یوں میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے اطلاع بھی اس کو دی جاتی ہے، وہ اس کے علم میں رہتی چیز، تو وہ زندہ بھی ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے مختلف اطلاعات جو ضروری ہیں اس سے متعلق ہیں وہ ملتی رہتی ہیں. یہ ہے اس کا. نہیں دیکھیے بات یہ ہے، ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا کہ صاحب یہ ختم جو ہے صرف مردہ آدمی کا دلوایا جا سکتا یا کسی زندہ کے بھی دلوا سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی میں کسی زندہ کا تو نہیں عرض کر سکتا، لیکن آپ میرا ختم جب چاہے دلوا دیا کیجیے، میری فاتحہ خوانی کر دیا کیجیے. اچھا، تو وہ بندہ ذرا سا اپسیٹ ہوا تو اس کو میں نے پھر سمجھایا کہ بھائی یہ فاتحہ خوانی ہے کیا اور یہ ختم جو دلاتے ہیں وہ ہے کیا؟ یہ ثواب پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. فاتحہ خوانی کیا ہے؟ کلام الہی کی تلاوت. یہ نا جو بیسک فاتحہ ہے وہ تو یہ ہے الحمد شریف اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. یہ بیسک فارم ہے فاتحہ خوانی کی. بڑھا اسے جتنا چاہے آپ نے، تو دونوں ہی کلام الہی ہیں، سورہ فاتحہ بھی اور سورہ اخلاص بھی. تو اس کو جب کوئی پڑھتا ہے تو اس کا ثواب ملتا ہے. جو زندہ روح ہے، زندہ انسان ہے، تو آپ نے ایک چیز عمل کی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ جو آپ کو تنخواہ ملی ہے یونیورسٹی سے آپ صرف مردہ لوگوں پہ ہی خرچ کر سکتے ہیں، آپ زندہ پہ نہیں خرچ کر سکتے. وہ آپ کا حق ہے، جہاں جی چاہے خرچ کر دیجیے. آپ یہ کام نہیں کرتے.
قبر کے ساتھ روح کا تعلق، یعنی اگر ہم قبر پہ جائیں یا نہ جائیں روح کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے، جہاں مردہ دفن کیا گیا ہے اس جسم کی روح اپنے مقام دفن کے ساتھ ایک رابطے میں رہتی ہے، اس کا ایک تعلق قائم رہتا ہے. وہ موجود وہاں کسی وقت ہو بھی سکتی ہے، کسی وقت نہیں بھی ہو سکتی ہے، ہمیں نہیں پتہ چلے گا. اسی چیز سے بچنے کے لیے حکم یہ ہے کہ جب قبرستان کے قریب سے گزرو تو سلام بھی کرو اور وعلیکم السلام بھی خود ہی کہو. یہ حکم ہے نا. تو اب بات یہ ہے کہ اگر تو روح کا وہاں ہر وقت اس کا تعلق موجود رہتی ہے تو سلام کرنے کے بعد اس کا جواب دینا پھر ضروری کیوں ہے؟ پھر تو جواب آگے سے آ جائے گا. اگر میں آپ کو سلام کروں تو میں خود ہی تو نہیں اس کا جواب دوں گا، آپ دیں گی اس کا جواب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ہر وقت وہ موجود نہیں ہے، تب یہ کہا کہ سلام بھی کر لو اور جواب بھی دے لو. دوسری صورت، اگر وہاں بالکل ہی وہ موجود نہیں رہتی روح، تو پھر سلام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اس کا تعلق تو قائم رہتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت وہاں رہے بھی یا ہر وقت نہ ہی رہے. تو ہمیں چونکہ عام آدمی کو بظاہر آنکھ سے دکھائی نہیں دے سکتی، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہو سکتا کہ وہ وہاں موجود ہے یا نہیں، تو یہ دونوں ہی صورتیں کر دی گئیں کہ سلام بھی کر لو، اس کا جواب بھی دے دو. ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی آیا تھا میرے لیے؟ جی جی، میں تو عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ روح کو میں نے تو پہلے ہی جواب دیا آپ کو کہ جب آپ سلام کرتی ہیں، یہ بھی تو سلامتی بھیجی نا آپ نے روح پہ، تو فوراً اس کی اطلاع اس کو ملتی ہے. نہیں آپ تشریف رکھیے، بالکل میں عرض کرتا ہوں آپ سے. سوری نہیں فرمائیے. ایک سوال آیا تھا کہ بغیر قرآنی تعلیم کے بیعت کے کیا معنی ہیں؟ دوسرا یہ کہ خانقاہی نظام نے زر پرستی پہ کس حد تک اثر ڈالا ہے جو امت کی اجتماعی جو ہے کمزوری ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے میری امت سے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ یہ شرک میں دوسری امتوں کی طرح مبتلا ہو جائے گی، لیکن زر پرستی انہیں تباہ نہ کر دے. اب یہ دور زر پرستی کا ہے، اس میں حال یہ ہے کہ ہر محکمہ، ہر شعبہ زندگی کا جو ہے نا وہ زر پرستی کی نظر ہوا ہے. خانقاہی نظام نے اس پہ کیا اثرات ڈالے ہیں؟ تو میں بھی زر پرستی کے اس دور میں شکار ہوئے پریشان ہوں. میں ذرا اس چیز کا میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت. دیکھیے، آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ بغیر قرآنی تعلیم کے بیعت کا کیا ہے، اصل میں وہ آپ نے بڑی صاف گوئی اور سچائی کے ساتھ یہ فرما دیا کہ میں اپنی کسی پریشانی میں مبتلا تھا جس کی وجہ سے میں کہنا شاید آپ یہ چاہ رہے تھے کہ کچھ سن پائے کچھ نہیں سن پائے، خیالوں میں کھوئے ہوں گے آپ. وہ میں نے شروع ہی وہیں سے کیا تھا کہ خانقاہی نظام کس مقصد کے لیے شروع ہوا اور کہاں تک اس نے اس کو سرو کیا. لیکن انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر یہ خانقاہی نظام جو اتنا اچھا تھا، جس نے بہت ہی اسلام کی خدمت کی، وہ ہندو انفلوئنس کی وجہ سے، لوکل روایات اور رسومات کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ اس طرف چلا گیا جس کو آپ زر پرستی کہتے ہیں.
میں نے اس کا لفظ ایکسپلائٹیشن یوز کیا تھا اس کی جگہ، تو وہ مریدوں کو ایکسپلائٹ کرنے کا ایک ذریعہ بن گئی. وہ میں نے عرض کیا تھا، اس کو میں دوبارہ عرض کر دوں گا. جہاں تک بیعت کی بات ہے، میں نے یہ بھی جب میں خانقاہی نظام کو ایکسپلین کر رہا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں پہ لوگ 3 طرح کے آتے ہیں. ایک قسم تو لوگوں کی وہ ہے جو صرف وقتی طور پر کوئی مسئلہ پوچھنے آ گئے یا دعا کرانے آ گئے اور چلے گئے. دوسری قسم وہ ہے جو علم قرآن انہوں نے حاصل کر لیا، علم تفسیر سیکھنا چاہتے ہیں، علم فقہ سیکھنا چاہتے ہیں، علم حدیث یا سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ایک حصہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو وہاں کچھ عرصے کے لیے رکے اور اس کے بعد وہ جب علم انہوں نے حاصل کر لیا تو چلے گئے. تیسری قسم وہ ہے جو وہاں آتے ہیں کہ وہ پوری طرح سے تعلیم و تربیت دونوں وہاں حاصل کر لیں. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کسی اسکول کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے ایڈمیشن فارم بھر کے دیا، اس کے ساتھ اس کی رولز اینڈ ریگولیشنز کا ایک فارم ہے جس پہ آپ نے دستخط کیے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو پالیسیز اور جو رولز اینڈ ریگولیشنز اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر بنا دیں گے، پرائمری اسکول کے، بچہ اور اس کے والدین اس کی پوری پابندی کریں گے، اور اس ضمن میں ہیڈ ماسٹر صاحب کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہوگا. اسی طرح اور اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اتنی فیس ہوگی، اتنی چھٹیاں ہوں گی، اس ڈریس میں آنا ہوگا، یہ اسٹیشنری لانا ہوگی، یہ تمام اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھی ہیں. اب اس کو آپ سائن کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ پرائمری کلاس پاس کیے بغیر اس پر سائن کیوں کیے گئے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ آئے گا کہ صاحب وہ تو داخل ہی اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ایجوکیشن لے لے. تو ایجوکیشن لینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ڈسپلنڈ ہو، اور اس کو ڈسپلنڈ رکھنے کے لیے سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنز چاہیے، اور اس کو وہ ایگری کر رہا ہے کہ میں ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو ابائڈ کروں گا. اسی طرح یہ بیعت جو ہے وہ دستخط تو نہیں کرتے فارم آپ رولز اینڈ ریگولیشنز کا، لیکن بیعت کر رہے ہیں اس درویش کے ہاتھ پر جو اس خانقاہ کا ہیڈ ماسٹر ہے کہ جب تک میں اس خانقاہ سے متعلق رہوں گا تو میں اللہ کے بنائے ہوئے تمام قوانین پر کاربند رہوں گا، اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے سلسلے میں جو انسٹرکشنز آپ سے دی جائیں گی میں ان کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کروں گا. میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو اللہ کی طرف سے لیٹ ڈاؤن ڈو ناٹس کے زمرے میں آتا ہوں، اور میں تمام تر اپنی جسمانی اور ذہنی قوت کو بروکار لاؤں گا اللہ کی طرف سے لیٹ ڈاؤن ڈوز کے سلسلے میں کہ جو حکم دیا ہے میں اس کو بجا لاؤں. اب وہ بیعت کی ان شرائط پر وہ بیعت کرتا ہے. تو اس میں علم قرآن تو وہ بیعت کرنے کے بعد سیکھے گا، پھر جیسے پرائمری اسکول کا رولز اینڈ ریگولیشنز کو سائن کرنے کے بعد ایجوکیشن شروع کرے گا. تو اس میں قرآنی علم ہی تو حاصل کرنے آیا ہے، تبھی تو بیعت کی اس نے. نہیں، آپ دیکھیے، میں اس میں گزارش کروں آپ سے، اگر ہم 2 یا 3 نقطوں کو یکجا کر جائیں گے تو کام نہیں بنے گا. بات دیکھنے کی بات یہ ہے، یا تو ہم اس کو یوں دیکھ لیں کہ خانقاہی نظام کیا ہے، بیعت کیا ہے، اس کو علیحدہ کر کے دیکھ لیں. یہ ڈیفینیشن آپ کے ذہن میں آ جائے گی، ایک خاکہ سامنے آ جائے گا کہ اصل میں یہ سسٹم کیا تھا. اب اس کا دوسرا حصہ اگلا وہ ہے جس پر آپ انسسٹ کر رہے ہیں، معاف کیجیے گا، کہ اس کو مس یوز کس طرح کیا جا رہا ہے، راد راوٹ سے کہ اس کو ابیوز کس طرح کیا جا رہا ہے. مس یوز تو بڑا مائلڈ ورڈ ہے. تو اب بات یہ ہے کہ سیالکوٹ کے ایک کارخانے میں بہت ہی اعلیٰ درجے کی اور بہت ہی اعلیٰ درجے کا اسٹیل یوز کر کے اسٹرینجنٹ اسٹینڈرڈز کے تحت
ایک सर्जिकल नाइफ बना है, इसलिए कि सर्जन डेलिकेट से डेलिकेट ऑपरेशन बड़ी आसानी के साथ उस सर्जिकल नाइफ से कर ले। ठीक है। अब अगर मैं उठा लाऊं और सड़क पर चलता हुआ उससे थ्रेट करूं किसी को कि जेब खाली कर दो वरना मैं तुम्हारा पेट फाड़ दूंगा, और उधर उसी नाइफ से मियो हॉस्पिटल का एक कार्डियोलॉजिस्ट उससे मरीज का इलाज कर दे, तो उसमें इस चाकू बेचारे का क्या कसूर हुआ? कसूर तो मेरा है जिसने उस एक अच्छी जगह इस्तेमाल होने वाले चाकू को लूटमार के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो फिर चाकू को बुरा कहना मुनासिब नहीं होगा। क्या जी? नहीं, सब बात ये है, असल में आपके ज़हन से एक कन्फ्यूजन, अब मैं समझाऊं कन्फ्यूजन आपका कहां पर है। आप बैत जिसको कह रहे हैं, आपके ज़हन में बैत ये है कि साहब मैं एक गद्दी नशीन पीर हूं, ठीक है, मैं यहां बैठा हूं, आप तशरीफ लाए, आपने कहा कि साहब मैं तो मर गया, मेरे दुनियावी मामलात बड़े टेढ़े हैं, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, बच्चा मेरा पढ़ नहीं रहा है, मकान के अंदर वाइट वॉश करने के लिए मौक्कलात नहीं आते हैं, मजदूर हायर करने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, तो मैं आपका मुरीद होना चाहता हूं क्योंकि आपके बारे में सुना आपके पास बड़ी मावराए फितरत कुव्वतें हैं, करामात आपकी बहुत मशहूर हैं। तो मैंने कहा जी आइए जनाब, तशरीफ लाइए, और मैंने हाथों में आपका हाथ लिया और कह दिया मैंने आज से आपको मुरीद किया। उसके बाद आपने जेब में जो कुछ आपके है आपने उठाया और मेरे पांव में ढेर कर दिया। हर मरतबा जब आप तशरीफ लाते हैं तो मेरे लिए गंदम भी लेके आते हैं, चीनी भी लेके आते हैं, देसी घी भी ला रहे हैं। भाई ऐसी बैत के सिलसिले में तो अल्लामा इकबाल ने बड़ा सही सलूक किया था कि वो जो पीर साहब उनके घर पे एक बड़े मशहूर बैठे थे, तो उनका मुरीद एक वहीं आ गया था, तो आके अर्ज की थी कि हजरत मैं 100 रुपए का मकरूज हो गया, दुआ कर दीजिए कि ये मेरा कर्ज उतर जाए। तो पीर साहब ने कहा अच्छा ठीक है, दुआ कर दी। तो जाता हुआ 2 रुपए का नजराना पेश कर दिया पीर साहब की खिदमत में। तो चला, तो जब अल्लामा साहब ने पीछे से आवाज दे दी कि इधर आना, मियां जब तुम इस पीर के पास आए थे 100 रुपए के मकरूज थे, जब जा रहे हो 102 के मकरूज होके जा रहे हो। आप असल में उसको रेफर कर रहे हैं, मैं खानकाही निजाम को रेफर कर रहा हूं जहां तालीम और तरबियत दी जाती है, जहां नजराने वसूल नहीं किए जाते और लोगों को ये राहें नहीं दिखाई जाती कि अमल की राह ना इख्तियार करो बल्कि दुआओं की राह इख्तियार करो तो तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। भाई खानका के अंदर तो वो सिर्फ आपको तालीम देते हैं, न सिर्फ दीनी बल्कि दुनियावी तालीम भी, और वो फ्री है। आप वहां रहते हैं, जो मयस्सर है आप भी खाते हैं, जो मयस्सर होता आप पहनते हैं वहां, और वो आपकी तरबियत करते हैं कि किस तरह से लोगों को रिसीव करना है, उनसे बोलना कैसे है, उनकी खिदमत कैसे करनी है, लोगों की ज्यादतियां कैसे बर्दाश्त करनी है, लोगों के जुल्म कैसे सहने हैं, आपने बगैर चेहरे पर जरा सी नागवारी लाए। फिर अगर कभी वक्त जहाद आ जाए तो किस खूबसूरती और किस आसानी के साथ अपनी जान कुर्बान कर देनी है उस जहाद में, दुलेरी भी सिखाते हैं वो। तो यहां तो भाई ये जो है, ये जिस सिलसिले की आप बात फरमा रहे हैं, इसको तो वो अल्लामा इकबाल ने बड़े मजे का कंडेम किया था, क्योंकि मुझे शायरी से दिलचस्पी नहीं, न याद रहते हैं शेर, लेकिन मैं उसका मफहूम बता सकता हूं कि ये जो रूहानियत है या तसव्वुफ है, ये सवाए इसके कि कौम को बेअमली की राह दिखाती है और कुछ नहीं है। और ये हकीकत है, जिस तरह की दुआएं मैं सुबह से शाम तक लोगों की करता हूं बैठ के, और कुछ लोग अगर मुझे शुबह हो जाए कहीं कि हो सकता है ये बंदा कुछ पढ़ा लिखा है, तो मैं कहने की भी कोशिश करता हूं कि भाइयों क्यों ये काम करते हो। अल्लाह ताला
کہ احکامات کو سمجھو، وہ تو مجاہدوں کو پسند کرتا ہے جو ہر وقت اپنی کمر کس کے رکھتے ہیں اور عمل کے لیے تیار رہتے ہیں۔ باعمل لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے، ان لوگوں کو جو جدوجہد کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کی مدد مانگنا چاہیے، لیکن کب؟ عمل شروع کرنے سے پہلے کہ یا اللہ میں تیری ہی عطا کردہ عقل اور جسمانی قوت سے یہ کام کرنے لگا ہوں، اس میں برکت ڈال دے۔ اور کام ختم ہونے کے بعد کہ یا باری تعالیٰ جو کچھ تو نے مجھے سمجھ اور جسمانی قوت عطا فرمائی تھی، میں نے اس سے پوری طرح کام لے کے اپنی سی کوشش کر لی اور اس کا نتیجہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو اسے میرے لیے بہترین کر دے۔ قصہ ختم ہو گیا۔ نہ آپ کو 3 گھنٹے بیٹھنے کی ضرورت ہے کسی جگہ پر، نہ آپ کو شاہ صاحب کی باتیں سننے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو یہاں آ کے وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہے۔ آرام سے اللہ کو پکاریے، کام شروع کرنے سے پہلے بھی اور کام ختم کر کے بھی، اور پوری کوشش کیجیے۔ کیا ضرورت ہے آپ کو کہیں جانے کی، دعائیں کرانے کے لیے؟ بھائی جس کے بعد دعا کرانے جا رہے ہیں کوئی آپ سے بہتر انسان تھوڑی ہے، وہ تو ہو سکتا ہے آپ سے کہیں زیادہ گنہگار ہو۔ جناب اب تو کلیئر ہو گیا پوائنٹ آپ کے ذہن میں؟ جی اچھا، نہیں میں سرپرستی کر رہا ہوں۔ نہیں یہ دیکھیے اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں، انتہائی سیریس مرض بھی ہے نیشنل لیول پر، اور انتہائی آسان ترین مسئلہ، مرض نہیں مسئلہ۔ یہ 5 منٹ کے اندر اندر زرپرستی اس قوم سے ختم ہو جائے گی، اور یہ 5000 سال تک بھی نہیں ہوگی۔ دونوں ہی باتیں ہیں اس میں۔ میں اس میں گزارش کر دوں کہ میں یہ 2 باتیں کیوں ایک وقت میں کہہ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آج میرا بیٹا یا بھتیجا بھانجا یا کوئی قریبی عزیز چوری کرے پڑوسی کے گھر میں، پولیس اسے پکڑ کے لے جائے گی، تو میرا یا ہم میں سے ہر ایک کا پہلا ری ایکشن کیا ہوگا کہ یار یہ تو بڑی زیادتی کی، پولیس نے پکڑ کے لے گی۔ اچھا دیکھو اس کا پولیس کا کوئی جاننے والا میرے یہاں ہے تو فوراً اس آدمی کے گھر میں پہنچ جاؤں گا، ان سے کہوں گا کہ صاحب وہ بچہ ہے جی، وہ اس پہ الزام لگ گیا چوری کا، تو ذرا ٹیلی فون کر دیں علاقے کے ایس ایچ او کو، اس نے پکڑ لیا اسے کہ اسے چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے جناب؟ یا میں ایس ایچ او کے پاس جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ اسے کچھ پیسے دے دلا کے میں اپنا عزیز رشتہ دار چھڑوا لاؤں۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ میں اگر کہیں ہیڈ کلرک ہوں تو میری ایفرٹ یہ ہوگی کہ لوگوں کے کام میرے پاس اٹکے ہی رہیں تو بہتر ہے، تاکہ وہ آ کے مجھے سلام کریں 2-4 بار، اس کے بعد وہ تنگ آ کے مجھے کچھ پیسے دے دیں گے، اور جن کے کام میرے پاس اٹکے ہیں وہ بھی 2-4 بار آئیں گے اور اس کے بعد تنگ آ کے مجھے پیسے دے دیں گے، ہے نا؟ سوال یہ ہے کہ اگر میں یہ نہ سوچوں کہ میرے علاوہ جو پاکستانی ہیں 13,99,999 14 کروڑ میں سے ایک آدمی میں ہوں نا جی، اگر میرا بیٹا، میرا بھتیجا، میرا بھانجا کوئی پکڑا گیا تو میں فوراً یہ کہوں کہ ٹھیک ہے اس نے اگر چوری کی ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے قانون کے مطابق، میں سفارش کے لیے نہیں جاؤں گا۔ اگر میں وکیل بھی ہائر کروں تو میں اس کو بھی کہہ دوں کہ صاحب دیکھ لیجئے، اس کو چیک کر لیجئے کہ اس نے کس حد تک چوری کی ہے، اس حد تک ٹھیک ہے سزا ملے، اس نے اگر غلط کام کیا تو سزا ملنی چاہیے اسے۔ میں جانتا ہوں جو آپ نے آگے کہنا وہ بھی میں جواب دے دیتا ہوں، یہ ٹی وی پر بھی مجھ سے 2-4 بار سوال ہوا،
اگر میں یہی سوچ لوں کہ مجھے کیا لگے کوئی دوسرا یہ کام کرتا ہی نہیں کرتا، مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہے. اسی طرح اگر میں کہیں ہیڈ کلرک ہوں تو پورا دفتر کام کرے یا نہ کرے، جو فائل میرے پاس آ گئی ہے میں اس کو اس فائل کی حقائق کے مطابق، فیکٹس آف دی کیس کہتے ہیں، میرٹ کے اوپر میں اس کا فیصلہ کر کے اس کو آگے چلتا کر دوں، بغیر یہ دیکھے کہ دوست کی ہے، دشمن کی ہے، کس کی نہیں فائل ہے. ایک آدمی میں سدھرا، ٹھیک ہے. اب آپ زرپرستی سے بہت تنگ ہیں، آپ جہاں بھی ہیں آپ نے بھی یہ رویہ اختیار کر لیا، انہوں نے کر لیا. یہ نتیجہ کیا ہوا کہ 14 کروڑ میں سے ہر آدمی نے اپنی جگہ پر یہ سوچا کہ دوسرے کریں یا نہ کریں لیکن میں ضرور سدھر جاؤں گا کیونکہ مجھے عاقبت بھی سنوارنی ہے. تو 5 منٹ میں پوری قوم بالکل صحیح ہو گئی، زرپرستی بھی نکل گئی اور قانون پرستی آ گئی. اور اگر یہ میں نے سوچا کہ سارے کر رہے ہیں تو میں کیوں گھاٹا اٹھاؤں، میں کیوں بھگتوں، جب سارے ہی کر رہے ہیں یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں تاکہ مجھے نقصان نہ ہو. تو یہ 5000 سال تک بھی نہیں سدھرے گا. یہ بات ہے جناب. چلیے چھوڑیے کیا نہیں. دیکھیے میں عرض کروں کہ دعا کا سیشن تو 2 بجے ہوتا ہے، یہ تو صرف علمی گفتگو کا سیشن ہے. ٹھیک ہے جی. تو نہیں، اس میں یہ ہے کہ دیکھیے آپ کے جو پڑوسی ہیں وہ ان سے معذرت کے ساتھ وہ پوری قوم تو نہیں ہے نا. ایک آدمی کا ذاتی فیل قوم کو کنڈیم کرنے کا تو باعث نہیں ہو سکتا. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں ذاتی ہے تو ذاتی فیل نا جی. اب اس میں یہ ہے کہ اب آپ اگر اللہ کے کہے ہوئے راستے پہ چلیں تو جیسے ابھی میں ایکسپلین کر رہا تھا کہ جب اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ آدمی چلتا ہے تو بے پناہ قسم کی مشکلات، آزمائشیں، مصیبتیں آتی ہیں. وہ تو آئیں گی. اللہ نے آپ کو اس بات کا پورا حکم دیا ہے کہ آپ اپنے حقوق کی حفاظت کریں، اس کے لیے لڑیں. آپ اس پہ ڈٹے رہیے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو کامیابی نہ ہو. ٹھیک ہے، اس پہ ڈٹے رہیے. ہم یہاں علمی گفتگو کرتے ہیں تو یہاں پہ علمی نقطہ ڈسکس ہوتا ہے، ذاتی مسائل سے اوائڈ کرتے ہیں. نہیں یہ بات نہیں ہے، ایسی بات ہوتی میں شروع میں کہتا، میں تو بات ختم کرنے کے بعد یہ جملہ آپ سے عرض کر رہا ہوں. اس کے پیچھے 2 وجوہات ہیں. دیکھیے آپ نے ذاتی بات یہاں اپنے بیان کی نا، آپ کا ایک ذاتی مسئلہ بہت سے لوگوں کے علم میں آ گیا. بحیثیت فقیر کے ذاتی طور پہ میری انتہائی کوشش ہوتی ہے کہ جس شخص کا مسئلہ ہے اس کی ذات سے آگے بات بڑھنے نہ پائے. الحمدللہ 84 سے لے کے اب تک ان 22 سالوں میں ابھی تک تو کوئی ایک شکایت ایسی ہے نہیں کہ کسی کا کوئی مسئلہ کہیں اور ڈسکس ہو گیا ہو. تو پرائیویسی پہ بہت زیادہ زور ہم دیتے ہیں. تو یہ کوئی اتنی زیادہ اچھی بات بھی نہیں ہے، مناسب بات نہیں ہے کہ آپ کا ایک ذاتی مسئلہ ان سب دوستوں کے علم میں آ گیا. دوسری بات اس میں ایسا شخص جو موجود نہیں، مجھے نہیں پتا کن کا ذکر کر رہے ہیں آپ، نہ اس لیے میں کہہ رہا تھا نام نہ کہیے آپ. وہ موجود نہیں ہے بحیثیت مسلمان کے. یہ پسندیدہ بات نہیں کہ ایسا شخص جو موجود نہیں، جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، ہم اس کا ذکر برے لفظوں میں کریں تو وہ گناہ کے زمرے میں آ جاتی بات ہے نا. تو میں یوں آپ سے آپ کی ساری باتوں کا جواب آپ کی مرضی کے مطابق، اطمینان کے مطابق دینے کے بعد یہ گزارش یوں کر رہا تھا کہ یہاں علمی نقطے ڈسکس کرتے ہیں، ذاتی بات نہیں کرتے.
وہ بھی آپ ہی کے بھلے کے لیے ہے کہ آپ کی ذاتی بات کسی کے علم میں کیوں آئے، خواہ وہ اہم ہو یا غیر اہم ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ غیبت کے اس کے حد میں کیوں چلے جائیں کہ ایک شخص موجود نہیں اس پر ہم الزام دھریں، وہ تو آ کے نہیں یہاں اپنے آپ کی اپنی صفائی پیش کر سکتا، اس کی پوزیشن اتنے لوگوں کی نظر میں خراب ہو گئی۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے نا، تو جب تک کسی کا فیصلہ نہ ہو جائے ہم اس کے بارے میں کوئی حتمی بات تو نہیں کہہ سکتے۔ تو اتنے لوگوں کے سامنے اس کی پوزیشن خراب ہو جائے تو اس کا سارا وبال آپ کے کندھوں پر آ گیا یا نہیں؟ تو اس لیے اس بات کو جب 2 بجے دعا کا سیشن ہوگا آپ وہاں تشریف لے آئیے میرے پاس، میں حاضر ہوں، جو خدمت کر سکا ضرور کروں گا آپ کی۔